مہینہ بھر لگا کر انہوں نے بنو جساسہ کی تباہ شدہ عمارتوں کو دوبارہ تعمیر کر لیا تھا۔ بنو نوفل کی تباہی کی خبر نے دوسرے قبائل کو انگشت بدندہ کر دیا تھا۔ بنو جساسہ میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ہر مرد نے 4 5 شادیاں کر رکھی تھیں۔ بنو جساسہ کی اپنی عورتیں واپس حاصل کرنے کے ساتھ بنو نوفل کی بھی سینکڑوں لڑکیاں اور عورتیں ان کے ہاتھ آئی تھیں۔ شاید یشکر وہ واحد مرد تھا جو اکیلی بیوی پر اکتفا کیے بیٹھا تھا۔ دوسری شادی تو چھوڑ، اس نے کوئی دوسری لونڈی بھی پاس رکھنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ عریسہ کا زیادہ وقت بادے کے پاس ہی گزرتا تھا۔ وہ اسے قتیلہ کی طرح پیاری تھی۔ ایک شب وہ قتیلہ کے پاس جانے کا منصوبہ بنا رہی تھی جب یشکر دروازہ کھٹکھٹاتا حجرے میں داخل ہوا۔ دونوں ایک ہی کمبل اوڑے زور و شور سے گفتگو میں مصروف تھیں۔ عریسہ پوری شفقت لہجے میں بولی، آؤ بیٹا، تمہیں ہی یاد کر رہی تھی۔ یشکر شوخ لہجے میں بولا، مجھے یا اپنا ملکہ بیٹی کو؟ عریسہ متبسم ہوئی، تمہیں، کیونکہ بنو تریب تک تم ہمیں ہی چھوڑ کر آؤ گے۔ نہ بھائی، یشکر نے کانوں کو ہاتھ لگایا، اس گھمنڈن کی بکواس سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ تم میری بیٹی کی توہین کر رہے ہو۔ عریسہ شاکی ہوئی، ماں جی سچ کہہ رہا ہوں، اس نے مجھے دیکھتے ہی تلوار سونپ لینا ہے۔ عریسہ نے کہا لگایا، سچ تو یہ ہے کہ میری ملکہ بیٹی بہت بہادر اور نڈر ہے۔ یشکر طنزی انداز میں بولا، ہاں بس پانی سے ڈرتی ہے۔ پانی سے ڈرتی ہے؟ عریسہ کے لہجے میں حیرانی تھی۔ کیا بات کر رہے ہو بیٹا، اس جیسا اچھا تیراک تو شاید ہی صحرائے اعظم میں ہو۔ اچھا تیراک؟ اب حیران ہونے کی باری یشکر کی تھی۔ بالکل، عریسہ نے اعتماد سے گردن ہلائی۔ 10 12 سال کی عمر میں وادی میں گزرنے والے سیل کو تیر کر عبور کر لیتی تھی، ایسا سیل جو کہ بڑی بڑی چٹانوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اس کا باپ جبلہ بنو نصر کا واحد شخص تھا جو اس سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ کرتا مگر اکثر ہار جاتا تھا۔ یشکر بے یقینی سے بولا، سنی سنائی بات کر رہی ہیں اماں جی؟ عریسہ نے نفی میں سر ہلایا، آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہوں بیٹا۔ بادیہ جھرجھری لیتے ہوئے بولی، قسم سے میں تو پانی سے اتنا زیادہ ڈرتی ہوں، چھوٹے سے جوہر کو بھی دیکھ لوں تو لگتا ہے ڈوب جاؤں گی۔ تمہیں کس چیز سے ڈر نہیں لگتا؟ یشکر نے اسے چھیڑا۔ صرف اپنے سردار سے۔ بادے نے قریب ہو کر اس کے کندھے پر سر ٹیک دیا۔ یشکر عریسہ کو مخاطب ہوا، ٹھیک ہے ماں جی، چند دن ٹھہر جائیں، پھر میں آپ دونوں کو بنو تریب لے جاؤں گا۔ تم لوگ آرام کرو بیٹا۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے عریسہ حجرے سے باہر نکل گئی۔ رات گئی یشکر بادے کی زلفوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھ رہا تھا، سردار زادی کیا تم دل سے چاہتی ہو کہ میں قتیلہ کو تمہاری سوکن بنا لوں؟ بادے نے منہ بنایا، وہ کب مانے گی؟ یشکر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، تمہاری مرضی پوچھی ہے۔ بادیہ اداسی سے بولی، 3 بار رشاقہ کو خواب میں دیکھا ہے، خفا تھی، میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ یشکر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، صبح صادق کے وقت میں بنو تریب کے لیے نکل جاؤں گا، مگر بادے نے اعتراض کرنا چاہا۔ یشکر نے قطع کلامی کرتے ہوئے انکشاف کیا، فکر نہ کرو سردار زادی، وہ بھی ایسا ہی چاہتی ہے۔ بادے نے منہ بنایا، پہلے تو آپ کچھ اور کہتے تھے۔ بہت گہری ہے، اتنی آسانی سے تھوڑا اس کی سوچوں تک رسائی ہو سکتی تھی۔ بادیہ مصر ہوئی، بتاؤ نا تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ وہ تمہاری پیاری سہیلی ہے نا؟ یشکر نے تصدیق چاہی۔ بے شک، بادے نے دعویٰ کیا۔ یشکر ہنسا، تو اسی سے پوچھ لینا، میں کیوں کسی کا راز فاش کروں؟ بادے نے منہ بنایا، دیکھ لو میری سوکن آئی نہیں اور آپ پہلے سے اپنے سردار زادی سے باتیں چھپانے لگے۔ یشکر سورج سے بولا، یہ میرا راز نہیں ہے سردار زادی، میری زندگی تو تمہارے سامنے کھلی ہتھیلی کی طرح ہے، اب تک اپنے سردار زادی سے ڈرتے ہو۔ ناز بھرے انداز میں کہتے ہوئے بادیہ نے اس کی چھاتی پر سر رکھ دیا تھا۔ بلایا تھا ملکہ؟ من کر اجازت مانگ کر خیمے میں داخل ہوا۔ بیٹھو۔ قتیلہ نے ذرا سا کھسک کر اسے تخت پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ شراب کا بھرا آب خورا تھامے وہ کسی گہری سوچ میں گم نظر آتی تھی۔ حکم کرے ملکہ۔ منکر نے بیٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک بات پوچھوں چچا منکر؟ اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا واقعی عورت مرد سے پہلے بوڑھی ہو جاتی ہے؟ سنا تو یہی ہے، مگر تمہیں کیوں فکر لگ گئی؟ جب ملکہ قتیلہ کمزور ہو جائے گی تو تم دوسرا سردار ڈھونڈ لو گے، ہے نا؟ یہ کس نے کہا ملکہ قتیلہ صرف اچھی شمشیر زن ہے؟ تو ملکہ قتیلہ کیا ہے؟ منکر بن اسقا قطعیت سے بولا، ملکہ قتیلہ بہت اچھی سردارنی ہے اور پھر اچھی شمشیر زن ہے۔ ملکہ قتیلہ بنو تریب کی سرداری تمہارے حوالے کرنا چاہتی ہے، بنو نصر کی دیکھ بھال بھی تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ قتیلہ نے عام سے لہجے میں بہت بڑی بات کہہ دی۔ کیا کہہ رہی ہے ملکہ؟ منکر ہکلا گیا تھا۔ وہ اطمینان سے بولی، وہی جو سن رہے ہو۔ منکر پریشانی سے بولا،
سن تو رہا ہوں مگر سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ملکہ کتیلہ دنیا کی سیر کو جانا چاہتی ہے منکر چچا، دیکھنا چاہتی ہے صحرائے اعظم سے باہر کیا ہے۔ اصل بات کچھ اور ہے ملکہ بیٹی، منکر نے بیٹھتے ہوئے شفقت بھرے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ملکہ کتیلہ سرداری پا کر بھی خوش نہیں ہے منکر چچا، کوئی تو ایسی کمی ہے جو ملکہ کتیلہ کو سکون نہیں لینے دے رہی۔ منکر اسے سمجھاتے ہوئے بولا، یکسانے سے اکتا گئی ہو ملکہ بیٹی، ورنہ کیا کمی ہو سکتی ہے؟ بنو تریت کے لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، حکم کی تعمیل پر کمر بستہ رہتے، اور کیا چاہیے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، کوئی چاہنے والا بھی تو ہو، کوئی ایسا جس کے لوٹنے کا ملکہ انتظار کیا کرے، جس کے زانو پر سر رکھ کر لیٹ سکے۔ اب اماں جان کے زانو پر سر رکھنے کو دل نہیں کرتا، کوئی ایسا جو ملکہ کتیلہ کی تلوار سے نہیں راضی سے خوف کھائے، ملکہ کتیلہ روٹھے تو پریشان ہو جائے، منتیں کر کے منائے، وہ ملکہ کتیلہ سے اچھا شمشیر زن ہو، ملکہ کتیلہ سے زیادہ بہادر ہو، کوئی ہے تمہاری نظر میں ایسا؟ منکر نے جچے ترے لہجے میں پوچھا، شاید تمہیں سردار یشکر سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ معنی نہیں رکھتا چچا، سوال یہ ہے کہ کیا اسے ملکہ کتیلہ سے محبت ہے؟ تمہاری صورت اتنی پیاری ہے کہ کوئی بھی مرد محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسے محبت نہیں حسن پرستی کہیں گے چچا۔ کوئی بھی حسین لڑکی مرد کو نظر آ جائے تو وہ رال ٹپکانے لگتا ہے، ایسی محبت ملکہ کتیلہ کو نہیں چاہیے۔ منکر الجھن امیز لہجے میں بولا، تم کبھی اظہار کر کے تو دیکھتی۔ ملکہ کتیلہ کو بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے، جو چاہے ہوتا ہے ملکہ کتیلہ چھین لیا کرتی ہے، اور محبت بھیک تو نہیں کہ مانگے سے مل جائے، نہ دھن دولت ہے کہ چھین لی جائے، محبت تو محبت ہے، یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ میں نہیں مانتا کہ تم کسی کو گھور کر دیکھو اور اسے محبت نہ ہو۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اماں جان بھی یہی کہتی تھیں کہ ملکہ کتیلہ جس کی طرف نگاہیں اٹھائے گی وہ ملکہ کتیلہ کا اسیر ہو جائے گا، اور جو ملکہ کتیلہ ایک بار گلے سے لگا لے گا اسے ملکہ کتیلہ کے سوا سب کچھ بھول جائے گا۔ مگر ایسا نہیں ہے چچا، ملکہ کتیلہ نے ان آنکھوں کو بہت دفعہ آزمایا ہے پر اسے اسیر نہ کر سکی، اس سے لپٹ کر اپنے بدن سے روشناس کرایا پر اس نے ملکہ کتیلہ کو پرے دھکیل دیا۔ ملکہ کتیلہ نے اسے کئی بار کریدا مگر ہر دفعہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ منکر شفقت بھرے انداز میں بولا، ایسا نہیں ہے بیٹا، اس نے کئی بار تمہاری جان بچائی، خود کو مشکل میں ڈالا۔ کتیلہ قطع کلامی کرتے ہوئے چلائی، اس لیے کہ ملکہ کتیلہ کی صورت اس کی سردارزادی جیسی ہے اور بس۔ جانتے ہیں بنو احمر میں جب وہ ملکہ کتیلہ کی مدد کو آیا تو واپسی پر کتیلہ خود کو بے سود ظاہر کرتے ہوئے اس سے لپٹی رہی مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب اس نے گھوڑے سے اتارا تو ملکہ کتیلہ نے اسے جھوٹ موٹ متون کیا کہ شاید اعتراف سننے کو ملے۔ کم بخت کہنے لگا کوئی دوسرا بھی ملکہ کتیلہ کو دیکھ لیتا تو اس کی جان بچا لیتا، اور ملکہ کتیلہ کی جگہ کوئی اور سردار ہوتا تو اس کی جان بھی ایسے ہی بچاتا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ شاکی ہوئی، ایسے کہا جاتا ہے؟ کیا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجبور تھا، اس لیے ملکہ کتیلہ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا؟ موت آ جاتی تو جو کہہ دیتا کہ ملکہ کتیلہ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور پھر ملکہ کتیلہ نے اسے سب سے علیحدہ لے جا کر بھی یہ بحث چھیڑی تھی، اگر محبت ہوتی تو اس وقت اقرار کر لیتا، نہیں تھی نا، بس بادیا بادیا اور بادیا۔ کیا ملکہ کتیلہ کا کوئی وجود نہیں ہے؟ ملکہ کتیلہ میں بھی تو ایسی خوبیاں جو سردارزادی بادیا میں ہیں، بادیا میں نہیں ہے۔ اور پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ میری بادیا تم سے خوبصورت ہے، اس کی رنگت صاف ہے، اس کا جسم ملائم اور فربا ہے۔ چچا بتاؤ، کیا ملکہ کتیلہ تھوڑا عرصہ خیمے میں بیٹھ جائے تو اس کا رنگ صاف نہیں ہو جائے گا؟ اگر مشق کرنا چھوڑ دے تو کیا فربا نہیں ہو جائے گی؟ اس کے منہ سے جب مذاق میں بھی ایسی بات نکلتی ملکہ کتیلہ اسے فوراً کریدنے لگتی کہ کبھی تو غلطی سے اعتراف کر لے تاکہ ملکہ کتیلہ کی انازبہ ہونے سے بچ جائے۔ ملکہ کتیلہ جانتی ہیں اس نے ملکہ کتیلہ کو اہمیت دی ہے، لیکن ایسی اہمیت جسے قریبی دوست کو دی جاتی ہے، ایسی اہمیت جیسے اسے دی جاتی ہے جس سے کوئی غرض ہو۔ اس کی آواز بھرانے لگی۔ منکر اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، تم خود ہی ہمیشہ اظہار نفرت پر تلی رہی۔ وہ دکھی دل سے بولی، ملکہ کتیلہ نے کہا تم سے نفرت ہے، اس نے اعتبار کر لیا، اگر محبت کرتا تو الفاظ کے بجائے احساسات پر یقین رکھتا۔ ملکہ کتیلہ کی آنکھیں پڑھتا، کیا کہہ رہی ہیں؟ ملکہ کتیلہ کے دل کی دھڑکنوں کو سنتا، کیا آلاپ رہی ہیں؟ ملکہ کتیلہ کے افعال کو پرکھتا کہ کیسے اس کی قربت کے متمنی رہتے ہیں۔ منکر دھیرے سے بولا،
کبھی کبھی زبان کی سن کر یقین کرنا پڑتا ہے۔ سردار دادی بادیہ بھی تو اس سے نفرت کا ظاہر کرتی تھی، اس سے کیوں عشق لڑایا؟ اس کی خاطر تو بنو جساسہ کی سلامتی کے داؤ پر لگا دیا، فارس کو چھوڑ دیا، خود کو مفت کے منہ میں پہنچ گیا۔ ملکہ قتیلہ کی شکل بھی تو اس جیسی ہے، ملکہ قتیلہ کو کیوں نہیں اہمیت دی؟ اور ملکہ قتیلہ نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ یہاں تک کہ بابا جان کے قتل کا بدلہ لینے گئی اور لڑائی ختم کرنے کے لیے جیت اس کی جھولی میں ڈال دی۔ چچا، ملکہ قتیلہ کا یقین کریں، ملکہ قتیلہ ہاری نہیں تھی، بس دل ہار گئی تھی۔ منکر نے اس کی ذہنی رو بٹائی۔ تمہیں تو سردار زادی بادیہ بھی بہت پیاری ہے، بلا شبہ ہے، مگر جس کمبخت کو ملکہ قتیلہ سے پیار کرے وہ اسی ظالم کی اسیر نکلتی ہے۔ بنو ترید میں کئی ایسے جوان موجود ہیں جو ملکہ قتیلہ کی توقعات پر پورا اتر سکتے ہیں، اس جیسا ایک بھی ہوتا تو ملکہ قتیلہ تمہارے سامنے نہ رو رہی ہوتی۔ اب کیا چاہتی ہو؟ منکر کو وہ بحث ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ قتیلہ جیسی سردارنی سے وہ ایسے بچپنے کی توقع نہیں کر رہا تھا، وہ تو انوکھی، حیران کن اور بے نظیر تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ اس کے سینے میں دل تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ جذبات میں آئے بغیر فیصلہ کیا کرتی تھی، اور آج منکر کو عام سی لڑکی لگ رہی تھی، خفا خفا، اپنے محبوب سے شاکی، محبت کی طلبگار، تعریفیں سننے کی متمنی، مضبوط باہوں کی متلاشی، چاہے جانے کی خواہش مند، منظور نظر بننے پر کمر بستہ، روٹھنے منانے کی شوقین اور شادی کے لیے تیار، ایک عام سی الرٹ دوشیزہ جو جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی ایک شہزادے کے خواب دیکھنے لگتی ہے۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی، ملکہ قتیلہ کسی فارسی جیسے غلام کی تلاش میں جا بلسا سے جا بلکا تک کھوجنا چاہتی ہے، اگر کوئی مل گیا تو لوٹ آئے گی، نہ لوٹی تو سمجھ جانا نہیں ملا۔ جا بلسا مغرب کی جانب دغنیا کے آخری مفروضہ حد اور مفروضہ شہر کا نام ہے، جبکہ جابل کا مشرق کی جانب دنیا کے آخری مفروضہ حد اور مفروضہ شہر کا نام۔ منکر مایوسی سے بولا، ملکہ قتیلہ کے بعد بنو ترید کو بکھرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، فارسی غلام روک سکتا ہے۔ تم تمام قبیلے کو بنو جساسہ میں ضم کر لینا، بنو نصر کے باسیوں کو بھی ساتھ رکھنا۔ جب طرفہ بن جبلہ جوان ہو جائے تو بنو نصر کی سرداری اس کے حوالے کر کے اس کی رسی اسی کی گردن پر ڈال دینا، مطلب اسے اپنی مرضی کے لیے چھوڑ دینا۔ عرب کہتے اس کی رسی اس کی گردن، یا اونٹ کی رسی اونٹ کی گردن میں ڈال دی، مطلب اب جو مرضی آئے کرے۔ منکر ملتجی ہوا، رکنے کی کوئی صورت؟ کل کا طلوع آفتاب ملکہ قتیلہ راستے میں دیکھے گی، ماجی اور بادیہ سے الوداعی ملاقات کر کے ملکہ قتیلہ اپنے مقصد کی تلاش میں نکل کھڑی ہوگی۔ تم ملکان، امریل، اکرم، اسرم وغیرہ کو اعتماد میں لے کر تمام صورتحال سے آگاہ کر دینا۔ اگر وہ بنو جساسہ کے ساتھ ضم نہ ہونا چاہیں تو مجبور نہ کرنا، اور مشورے سے بنو ترید کے سردار کا انتخاب کر لینا۔ منکر دکھی دل سے بولا، ایک بار پھر سوچ لو ملکہ۔ وہ قطعیت سے بولی، ملکہ قتیلہ کا خیمہ اور سامان سردار دادی بادیہ کے پاس بھجوا دینا، اور ملکہ قتیلہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ منکر مزمل قدموں سے چلتے ہوئے خیمے سے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح دل میں امید کی شمع جلائے وہ قتیلہ کے خیمے کے پاس پہنچا، مگر مکین کو رخصت ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ نمی کے 2 قطرے اس کی گالوں پر لڑکے اور اپنے خیمے کی طرف لوٹ گیا۔ یشکر کی روانگی کے بارے صرف بادیہ کو معلوم تھا۔ طلوع آفتاب سے پہلے اس نے بنو جساسہ کو خیر بات کہا تھا۔ بنو جساسہ سے نکلتے ہی گھوڑے نے ہوا سے باتیں کی۔ وہ شام تک بنو ترید پہنچ جانا چاہتا تھا۔ موسم ٹھنڈا تھا اور ایسے موسم میں رکے بغیر سارا دن سفر کرنا مشکل نہیں تھا۔ سورج نصف النہار پر تھا جب اس کی نگاہیں کسی مناسب جگہ کی متلاشی ہوئی تاکہ آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا سکے۔ تب سے اس کی نظریں 2-3 غلولے دور ایک گھڑ سوار پر پڑی۔ رکنے کا ارادہ مؤخر کرتے ہوئے اسی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ فاصلہ جب پہچان کے تک سمٹا تو اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ مشکی گھوڑے اور اس پر سوار انوکھے حسینہ کی دید اسے حیران کر گئی تھی۔ قتیلہ نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ دونوں نے چند قدم کا فاصلہ رکھتے ہوئے لگام کھینچ لی تھی۔ چند لمحے ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے وہ خاموش بیٹھے رہے۔ گفتگو کی ابتدا قتیلہ نے کی تھی، فارسی غلام تمہارے گھوڑے کا رخ بنو ترید کی جانب لگ رہا ہے۔ یشکر نے نیچے چھلانگ لگائی۔ ہاں، ایک الجھن سلجھانا تھی۔ ملکہ قتیلہ کو دیر ہو رہی ہے۔ اس کی الجھن سنے بغیر قتیلہ نے مشکی کو ایڑ لگانا چاہی۔ یشکر صورت سے بولا، میں تم سے ملنے جا رہا تھا، اس نے بے نیازی سے کہا۔ ملکہ قتیلہ کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، مگر تم میری بات سنے بغیر نہیں جا سکتی۔ زبردستی ہے کیا؟ یشکر اسے للکارتا ہوا بولا۔ ہاں، ہمارے درمیان مقابلہ رہتا ہے۔ ملکہ قتیلہ کے پاس وقت نہیں ہے۔ ڈر گئی،
جانتا تو تم یشکر سے ٹکر نہیں لے سکتی۔ لگام کھینچتے ہوئے اسے نیچے چھلانگ لگائی۔ یاد رکھنا ملکہ قتیلہ تمہاری لاش پر جساسا نہیں پہنچائے گی۔ کندھے سے لٹکتی ڈھال اتار کے اس نے تلوار بے نیام کی۔ مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ تلوار نکالے بغیر یشکر اس کے قریب ہوا۔ وہ درشتی سے بولی، جو بکواس کی ہے اس پر آؤ۔ مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے، اس کے بعد تم جہاں چاہے دفع ہو جانا۔ ملکہ قتیلہ کو کسی جواب دینے کی پابند نہیں ہے۔ یشکر لجاجت سے بولا، اپنے لشکر کی مدد پہنچنے سے پہلے تم کو اعتراف کرنا چاہتی تھی، میں بس وہی سننے آیا ہوں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، ملکہ قتیلہ نے اسی وقت بتا دیا تھا۔ اہورا مزدہ کی قسم تم جانتی تھی، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ قتیلہ نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ لڑنے کی حسرت پوری کرنی ہے یا ملکہ قتیلہ اپنی راہ لے۔ یشکر دھاڑا، تمہیں بتانا پڑے گا۔ ہمت ہے تو اگلوا لو۔ نفرت سے ایک جانب تھوکتے ہوئے مشکی کی طرف بڑھی۔ یشکر نے ایک دم انکشاف کیا، مجھے معلوم ہو گیا ہے تم تیرنا جانتی ہو۔ قتیلہ کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ تلوار اور ڈھال اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گری۔ وہ اپنی جگہ بے حس حرکت کھڑی رہ گئی تھی۔ یشکر ہمت کرتے ہوئے قریب ہوا۔ اہورا مزدہ کی قسم، آج تک معلوم نہ ہو سکا مجھے تم زیادہ پیاری ہو یا بادیہ۔ البتہ ایک بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم بادیہ سے کئی گنا زیادہ باصلاحیت ہو، اور میں نے کبھی تمہاری مدد اس لیے نہیں کی کہ تم بادیہ کی ہم شکل ہو۔ سچ سننا چاہتے ہو تو اعتراف کرتا ہوں کہ تمہیں باصلاحیت جاننے کے باوجود تم پر نظر رکھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے لگتا تھا تمہیں کچھ ہو جائے گا تو میرے غم کا مداوع نہیں ہو سکے گا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے رشاکا سے شادی تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں، اس لالچ میں کی تھی کہ شاید اس بہانے تم مجھے قبول کر لو۔ کئی بار مقابلہ کر کے تمہیں جیتنے کا ارادہ کیا، مگر پھر تمہاری نفرت سے ڈر گیا۔ میں ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ اگر ذرا سے بھی امید ہوتی تو جان دے کر بھی تمہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ غلط فہمی میں رہا، مجھے معاف کر دو میری ملکہ قتیلہ۔ یشکر نے اس کی تھوڑی اوپر اٹھائی، دوبالہ آنکھیں جھیل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ تم کہتی تھی نا کہ تمہیں پھانسنے کی کوشش کرتا ہوں، ورغلانے کی کوشش کرتا ہوں، ڈورے ڈالتا ہوں، چھیڑتا ہوں، تمہیں نسوانی لباس میں دیکھنے کا خواہش مند ہوں، تمہارے سجنے سورنے کا شائق ہوں، تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، تمہیں دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ دمبالہ آنکھوں کی قسم یہ سچ ہے، تمہارے روشن چہرے کی قسم اس میں ذرا بھر شبہ نہیں۔ وہ پلکوں کی چلمن گرائے بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ آنکھوں کا جھرنا پھوٹ پڑا تھا، نہ جانے دکھ تھا یا شکر گزاری تھی یا خوشی کا احساس تھا۔ ہمت کرتے ہوئے یشکر کے ہونٹ ڈوبالہ آنکھوں کی طرف بڑھے۔ نمکین پانی کا ذائقہ چکھتے ہوئے دھیرے سے بولا، میرا قصور، میری غلطی، میری نالائکی کہ تمہیں نہ بتا سکا۔ تم میری ملکہ تب سے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ تم ملکہ قتیلہ کو ملکہ قتیلہ نہیں کہتے تھے۔ یشکر کی جسارت پر ناک منہ چڑھائے بغیر اس نے سینے میں مقید شکموں کو آزاد کرنے کا آغاز کیا۔ ہاں، یشکر نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اپنے ملکہ سمجھتا ضرور تھا۔ تم نے ملکہ قتیلہ کو پانی میں خود سے دور دھکیلا تھا۔ تمہاری قربت نے میرے حواس چھین لیے تھے۔ اگر دور نہ دھکیلتا تو دونوں ڈوب جاتے، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ تمہیں تیرنا نہیں آتا۔ تم نے کئی بار ملکہ قتیلہ کو سوکھا سڑاس، جھگڑالو اور بدمزاج کہا۔ شکایتوں کا پٹارا اور گلوں کا تومار کھل گیا تھا۔ قتیلہ اپنی صنف کی اچھی نمائندگی کر رہی تھی۔ اگر اس وقت میری ملکہ میرے دل کی سنتی تو معلوم ہوتا کہ کس ڈٹائی سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس نے منہ بسورا۔ ملکہ قتیلہ کے سرخ شراب کی چھاگل پینے پر تم نے تانے دیے تھے، صرف چھیڑ رہا تھا، ورنہ ملکہ قتیلہ کے حوالے پوری چھاگل کرنے کی وجہ فقط یہی تھی کہ وہ تمام شراب میری ملکہ کے لیے تھی۔ ملکہ قتیلہ کی پیش کی ہوئی کلیجی بھی تم نے ٹھکرا دی تھی۔ گلے شکوے دھاگا ٹوٹی مالا کی طرح تسلسل سے گرنے لگے۔ یشکر وارفتگی سے بولا، کیسے کھا سکتا تھا جبکہ جانتا تھا ہرن کی کلیجی میری ملکہ قتیلہ کا پسندیدہ کھاجا ہے۔ اگلا شکوہ ظاہر ہوا، تم نے ملکہ قتیلہ کی گردن پر تلوار رکھی تھی۔ صفائی پیش ہوئی، کیونکہ ملکہ قتیلہ ایسا ہی چاہتی تھی۔ تم نے ملکہ قتیلہ کو اناڑی کہا تھا، مذاق میں کہا تھا معاف کر دو۔ اس نے منہ بسورا۔ تم نے رشاکا کو ملکہ قتیلہ سے چھینا، وجہ بتا چکا ہوں۔ تم نے کہا تھا ملکہ قتیلہ پر تھوکتے بھی نہیں ہو۔ یشکر کا کہکا بلند ہوا۔ سچ کہا تھا، کس کی جرت ہے میری ملکہ پر تھوکے؟ جب موت کو گلے لگانے والے تھے تب بھی تم نے واضح انداز میں کہا تھا کہ ملکہ قتیلہ کو ضدی، ہٹ دھرم اور گھمنڈی سمجھتے ہو۔ شکموں کی بساط جاری رہی۔ اپنی سپاہ کو دیکھ لیا تھا
اور تم نے بھی تو کہا تھا مجھ جیسا قابل نفرت اور کوئی نہیں ہے۔ وہ لاڈ بھری اور نرمی سے بولی۔ ملکہ قتیلہ اب بھی کہے گی؟ یشکر وارفتگی سے بولا، ہمیشہ کہتی رہے، مگر میرے پاس رہ کر۔ اور یاد ہے تم نے آخری وقت میں پیشکش کی تھی کہ میں مرنے سے پہلے تمہیں گلے لگانے کی حسرت پوری کر سکتا ہوں اور بوسہ بھی دے سکتا ہوں۔ نہیں جی، ملکہ قتیلہ نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، وہ شرما گئی تھی۔ سچ میں؟ یشکر کے بازو نے اس کے گرد گھیرا مکمل کیا۔ قتیلہ نے سر اس کی فراخ چھاتی پر ٹیک دیا تھا۔ ان دونوں کی زبانیں گونگ ہو گئی تھی، نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی۔ کالی زلفوں کی مہک لیتے ہوئے یشکر نے پوچھا، جانتی ہوں مجھے اپنی ملکہ کی کون سی بات سب سے اچھی لگتی ہے؟ قتیلہ نے چہرے کو اس کی چھاتی پر رگڑا لیکن کچھ نہیں بولا تھا۔ اس کی خاموشی کو استفسار جانتے ہوئے دھیرے سے بولا، تمام باتیں، سب باتیں، سارے انداز، اہورا مزدہ کی قسم تمہیں کچھ بھی برا نہیں لگتا؟ کیوں؟ بہت دور سے آواز آئی تھی۔ یشکر وارفتگی سے بولا، کیونکہ تم میں کچھ برا نہیں ہے۔ قتیلہ نے ہلکے سے کسمکا کر سر کو دھیرے سے اوپر اٹھایا۔ دوبالا آنکھوں میں وارفتگی کے دیپ جل رہے تھے۔ اگر یہ سپنا ہے تو ملکہ قتیلہ جگانے والے کی گردن اتار دے گی۔ یشکر نے بازوں کے گھیرے کو مزید تنگ کیا، اور اگر یہ حقیقت نہ ہوتی تو یشکر اپنی جان لے لے گا۔ نقرئی کہکا گونجا، بزدل فارسی۔ میری ملکہ کہاں جا رہی تھی؟ یشکر اسے ساتھ لی نیچے بیٹھ گیا۔ وہ صاف گوئی سے بولی، فارسی جیسا ڈھونڈنے، مجھے یا میرے جیسا؟ یشکر حیران رہ گیا تھا۔ تم سے تو ملکہ قتیلہ نفرت کرتی ہے نا؟ منہ بناتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ یشکر نے سیاہ گھنی زلفوں کو قصابہ کی قید سے آزاد کیا۔ سچ میں؟ وہ جھک کر دوبالا آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، ملکہ قتیلہ کو بھوک لگی ہے، سردار زادی نے ہریسہ بنا کر دیا ہے، اجازت ہو تو خرجی سے نکال لاؤں۔ سر کو زانو سے ہٹایا تو ملکہ قتیلہ کی تلوار تمہاری گردن ناپنے میں ایک لمحہ دیر نہیں کرے گی۔ یشکر صاف گوئی سے بولا۔ ڈر فقط ملکہ کی ناراضگی سے لگتا ہے۔ وہ ہنسی۔ تو ملکہ قتیلہ تمہاری گردن اتار کر ناراض بھی ہو جائے گی۔ ایک ساتھ دو دھمکیاں۔ مسمسی صورت بناتے ہوئے یشکر اس کے کندھوں اور گھٹنوں میں ہاتھ ڈال کر بازو میں بھرا اور گھوڑے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یوں خرجی سے توشہ دان اور مشکیزہ نکالتے دیکھ کر قتیلہ کی نکرئی ہنسی سے ماحول گونج اٹھا تھا۔ ملکہ قتیلہ فارسی کو بزدل کہتی تھی، آج ثابت بھی ہو گیا۔ بزدل کہلانا قبول ہے، اپنی ملکہ کی ناراضگی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یشکر نے دوبارہ اس کا سر زانو پر رکھا اور توشہ دان کھول کر اسے ہریسہ کھلانے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، وقت کا شماری نے بھول گیا تھا۔ سائے پھیلنے لگے، یہاں تک کہ سورج نے میرے سنہری لباس اتار کر سرخ جامہ زیب تن کیا۔ تبھی یشکر کی سرگوشی گونجی، اگر اجازت ہو تو تھوڑی لکڑیاں اکٹھی کر لوں، یہ نہ ہو رات کو ملکہ قتیلہ کو سردی لگے۔ اس کی گود سے سر اٹھاتے ہوئے شراطی لہجے میں بولی، ملکہ قتیلہ بھی ساتھ چلتی ہے، کہیں تو ملکہ قتیلہ کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر بھاگ نہ جاؤ۔ یشکر اس کی گھنی زلفوں کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا، بھاگنے کی کوشش تو بہت کی، مگر ان زلفوں کا پھندہ بہت مضبوط ہے۔ قتیلہ کے نکرئی کہکے سے فضا گونج اٹھی تھی۔ اندھیرا گہرا ہونے تک انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کر لی تھی۔ گھوڑوں کو جھاڑیوں سے باندھ کر یشکر نے جو گیلے کر کے توبڑے ان کے منہ پر چڑھا دیے تھے، آگ جلا کر اس نے اپنا کمبل نیچے بچھایا اور دوسرا کمبل قتیلہ کے حوالے کر دیا۔ قتیلہ کمبل اوڑھ کر اس کا زانو پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ رات گئے تک وہ ڈھیروں باتیں کرتے رہے۔ نہ جانے کتنے گلے شکوے اور شکایتیں تھیں جو قتیلہ کے سینے میں مقید تھیں، نہ جانے کتنے اظہار، اقرار اور اعتراف تھے جو یشکر نے سنبھال رکھے تھے۔ سوال ہوئے، جواب دیے گئے، اعتراض ہوئے، رد کیے گئے، الزام لگے، صفائی پیش کی گئی، شکوے ہوئے، قبول کر کے معافی مانگی گئی، اظہار خفگی ہوا، منایا گیا، مطالبے ہوئے، تسلیم کیے گئے، آنسو نکلے، چن لیے گئے، یہاں تک کہ بات اختتامی مراحل میں داخل ہوئی، تمہید انجام کو پہنچی، مطلب کی بات ظاہر ہوئی اور گفتگو کا نچوڑ برآمد ہوا۔ پوچھا گیا، ملکہ قتیلہ سے شادی کرو گے؟ جواب آیا دل و جان سے۔ سوال ہوا، حق مہر کیا دو گے؟ پیشکش ہوئی، بنو جساسہ کی سرداری۔ اعتراض ہوا، کم ہے، دعوت دی گئی، جو مانگو۔ مطالبہ ہوا، ملکہ قتیلہ ہمیشہ فارسی غلام کہہ کر پکارے گی۔ سر تسلیم خم ہوا، قبول ہے۔ تقاضا ہوا، ملکہ قتیلہ کی سواری کے وقت زانو ٹیکو گے؟ اسبات نے سر ہلایا، منظور ہے۔ طلب بڑی، ملکہ قتیلہ اپنی باری پر تکیے پر سر رکھ کر نہیں سوئے گی، یعنی گود میں لٹانا پڑے گا۔ دعویٰ ہوا، یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مزید مانگ ہوئی، ملکہ قتیلہ کو ہاتھوں سے کھلانا پڑے گا۔ مسرت برا اقرار ہوا، یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی۔ روکا گیا، ملکہ قتیلہ کے خلاف کبھی تلوار نہیں سونتو گے۔ معصومیت بھرا اعتراف ہوا، اتنی جرت بھلا مجھ میں کہاں ہے؟ تصدیق چاہی گئی، ملکہ قتیلہ خوبصورت ہے نا؟ اقرار ہوا، اہورا مزدہ کی قسم، ہاں ہاں۔ استفسار ہوا، ملکہ قتیلہ تمہیں کتنی پیاری لگتی ہے؟
جواب آیا، اتنی جتنی ملکہ کتیلہ خود کو بھی پیاری نہیں لگتی۔ شک ظاہر کیا گیا، ملکہ کتیلہ کو یقین نہیں آ رہا۔ اس مرتبہ جواب زبان نے نہیں ہونٹوں نے دیا تھا، جو کافی طویل اور تفصیلی تھا، اتنا کہ سارے خود ساختہ شبہات کو بہا کر لے گیا تھا۔ اعتبار کا اعلان دھمکی سے ہوا تھا، یاد رکھنا ملکہ کتیلہ کو تمہاری چاہت میں کمی محسوس ہوئی تو تمہیں قتل کر دے گی۔ چاہت بھرا کہکہا گونجا، مزاحمت نہیں کروں گا۔ دریافت ہوا، ملکہ کتیلہ کے تیراکی جاننے کی بات کیسے پتہ چلی؟ کل ماجی اور سردار زادی تمہاری طرف آنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ باتوں باتوں میں نے ماجی کو بتایا کہ تم بہت اچھی تیراک ہو۔ تبھی مجھے اپنی غلط فہمی کا پتہ چلا۔ صبح ہوتے اپنی ملکہ کو منانے نکل کھڑا ہوا۔ سردار زادی بادے کو بتایا تھا کہ ملکہ کتیلہ تیراکی جاننے کے باوجود پانی میں تم سے لپٹ گئی تھی۔ یشکر کا سر نفی میں ہلا۔ یہ میری ملکہ کا راز ہے، البتہ وہ پوچھ رہی تھی کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ تم شادی کے لیے مان جاؤ گی۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ اپنی ملکہ سے پوچھ لینا۔ ناز بھرے انداز میں کہا گیا، ملکہ کتیلہ کو نیند آ رہی ہے، سو جاؤ۔ جاگنے کی کوشش کی تو مجھے ڈانٹنے کا موقع مل جائے گا۔ کسی کی جرت کے ملکہ کتیلہ کو ڈانٹے؟ نقرئی کہکہا گونجا، جس میں خوشی، طمانینت، مدہوشی، خمار، سکون، اطمینان، شوخی، فخر، غرور، یقین، بھروسہ اور نہ جانے کیا کیا شامل تھا۔ کروٹ تبدیل کرتے ہوئے اس نے یشکر کی کمر میں ہاتھ ڈالے اور سو گئی۔ سپیدہ سحر نمودار ہو گیا تھا جب یشکر نے گرم شال لپیٹ کر احتیاط سے اس کا سر شال پر منتقل کیا۔ ہلکے سے بڑبڑا کر اس نے کروٹ تبدیل کی اور گہرے سانس لینے لگی۔ کمبل درست کر کے یشکر تیر کمان لیے شکار کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس کی واپسی پر 2 عدد تیروں کے ساتھ ہوئی۔ کتیلہ جاگ گئی تھی، بکھرے بالوں کو کساوا میں قید کر کے وہ آگ درست کرنے لگی تھی۔ 2 تیتر تو ملکہ کتیلہ کھا جائے گی، تو ملکہ کتیلہ ہی کے لیے لائے ہیں۔ تھوڑے فاصلے پر بیٹھ کے اس نے تیتروں کی علائشیں صاف کی اور خنجر میں پرو کر بھوننے لگا۔ تیتر بھون کر اس نے چمڑے کے ٹکڑے پر رکھ کر کتیلہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، شادی سے پہلے مجھے کھلانا پڑے گا یا نکاح کے بعد معاہدہ پر عمل ہوگا؟ شرمیلی مسکراہٹ سے اس نے بھی بھنے ہوئے گوشت کا ٹکڑا یشکر کے منہ کی طرف بڑھا دیا۔ یشکر سے پہلے ملکہ کتیلہ تمہیں سکھائے گی، ہے نا؟ یشکر بھی کہکہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ بھنے تیتر کھا کر وہ گھوڑوں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ مشکی کے قریب پہنچتے یشکر نے اسے بازو میں بھر کر اوپر اٹھایا۔ وہ کہکہا لگاتے ہوئے بولی، ملکہ کتیلہ سردار زادی بادے پر ہنسا کرتی تھی کہ شوہر اسے بازو میں اٹھا کر گھوڑے پر سوار کراتا ہے۔ یشکر نے پوچھا، کہاں جائیں گے؟ وہ شرارتی لہجے میں بولی، ملکہ کتیلہ کے سرپرست چچا منکر بن اسقا اور مانجی جندلہ بنت اسمر ہیں۔ یشکر نے لہجے میں بے بسی سموتے ہوئے کہا، گویا کمان کی تانت ابھی ڈھیلی ہے، مطلب رشتے کی بات ابھی پکی نہیں ہوئی۔ جی جناب، اس نے شوخی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ سردار زادی ملکہ کتیلہ بنت جبلہ بن کنانہ کا رشتہ 2 بھنے ہوئے تیتر یا ہریسے کی رکابی کھلا کر تو نہیں مل سکتا نا؟ بنو ترید کی طرف گھوڑا موڑتے ہوئے قطعیت سے بولا، انہوں نے انکار کیا تو میں اپنے ملکہ کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ منہ چڑھاتے ہوئے اس نے مشکی کی رفتار میں اضافہ کر دیا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ بنو ترید میں داخل ہوئے تھے۔ انہیں دوری سے دیکھ کر لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ حیا آلود لہجے میں بولی، تم ملکہ کتیلہ کو بازو میں بھر کر نیچے نہیں اتارو گے؟ یشکر نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ کسی میں ہمت ہے تو روک کر دکھائے۔ وہ پریشان ہوئی، ملکہ کتیلہ کو شرم آئے گی۔ ٹھیک ہے، پھر گھٹنے پر پاؤں رکھ کر اترنا پڑے گا۔ یشکر نے آسان سی شرط پیش کی۔ نہیں نا، کتیلہ نے نفی میں سر ہلایا۔ یشکر مصر ہوا، 2 میں سے ایک بات تو تسلیم کرنا پڑے گی، ملکہ کتیلہ اسی لیے تم سے نفرت کرتی ہے۔ بیزاری بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس نے منہ بنایا، لیکن جب وہ مجمع کے قریب پہنچی اس نے گھوڑے سے اترنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یشکر چھلانگ لگا کر نیچے اترا۔ اس وقت امریل مشکی کے نزدیک ہو کر 2 زانو حالت بنانے لگا تھا۔ ایک طرف ہو جاؤ امریل، یشکر نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور خود گھٹنا ٹیک کر بیٹھ گیا۔ کتیلہ اس کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر نیچے اتری اور تیز قدموں سے اپنے خیمے کی طرف بڑھ گئی۔ ملی چہرے پر سرخی چھائی ہوئی تھی۔ ملکان، امریل اور رقم وغیرہ کے چہروں پر حیرانی بھرا تبسم نمودار ہوا۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے کتیلہ کو شرماتے ہوئے دیکھا تھا۔ یشکر سے معانقہ ہونے لگا۔ امریل نے زبان کھولی، لگتا ہے کہ کوئی خوشخبری ملنے والی ہے۔ یشکر معصوم لہجے میں بولا، اس کا انحصار منکر چچا پر ہے۔ مجھ پر؟ منکر سچ مچ حیران ہو گیا تھا۔ ہاں، ملکہ کتیلہ نے میرے رشتے کے پیغام پر یہ راہ دکھائی ہے۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ اکرم، ملکان، امریل نے فوراً شورشرابہ شروع کر دیا۔ تم لوگ جاؤ، مجھے سردار یشکر سے اکیلے میں بات کرنا ہے۔ منکر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تمام سر ہلاتے ہوئے دائیں بائیں ہو گئے تھے۔ منکر یشکر کو لے کر اپنے خیمے میں گھس گیا۔ سردار، جانتے ہو ملکہ بیٹی تمہیں کتنا چاہتی ہے۔
یشکر اطمینان سے بولا، یہ ثانوی بات ہے، اہمیت اس کی ہے کہ میں اسے کتنا چاہتا ہوں، اسے جائز مقام دے پاؤ گے؟ منکر نے یوں پوچھا جیسے قتیلہ اس کی سگی بیٹی ہی ہو۔ یشکر نے کہکا لگایا، منکر چچا، حقیقت تو یہ ہے کہ گھمنڈن سب کچھ منوا کر راضی ہوئی ہے، اور اس بات کا ثبوت آپ لوگوں نے ملاحظہ کر لیا ہوگا۔ بہت ساری شرائط کے علاوہ یہ بھی معاہدے کا حصہ ہے کہ میرے زانوں پر پاؤں رکھ کر گھوڑے پر چڑھے اترے گی۔ اس معاملے میں وہ ایک عام سی لڑکی جیسی ہے، اور تمہیں شاید معلوم نہ ہو، کل صبح وہ قبیلہ چھوڑ کر چلی گئی تھی، کہہ رہی تھی ماجی اور بادے کو مل کر دنیا دیکھے گی، شاید کوئی یشکر جیسا مل جائے، نہیں تو واپس نہیں لوٹے گی۔ یشکر صاحب گوئی سے بولا، میں بس اس کی نفرت سے ڈرتا رہا، میں نے کبھی بھی معلوم نہیں ہونے دیا کہ میں اتنا خوش قسمت ہوں۔ بہرحال میں اس کی ماں جندلہ بنت اسمر اور خود ملکہ بیٹی کی رائے لے کر تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گا۔ یشکر سنجیدہ لہجے میں بولا، میں منتظر ہوں منکر چچا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، اگلی قسط اس داستان کی آخری قسط ہوگی۔ امید ہے کہ آپ اسے سننا نہیں بھولیں گے۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔